الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ اور دو چار معجزیں ہوں تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزیں ہوں تو مانے بشر کوئی، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے۔ اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے۔ سورج میں چاند تاروں میں گل میں نبات میں، سورج میں چاند تاروں میں گل میں نبات میں، سرکار سے حیات ہے کل کائنات میں، سرکار سے حیات ہے کل کائنات میں۔ اور قرطاس کورے کورے قلم خشک خشک ہیں، قرطاس کورے کورے قلم خشک خشک ہے، شایان نعت لفظ کہاں ہے لغات میں، شایان نعت لفظ کہاں ہیں لغات میں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ معزز و مکرم بزرگان ملت اسلامیہ، برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق ہے، فیضان ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی عنایتوں کا ہم کو آپ کو انعام ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی نالین کے صدقے ہمارے دن بھی معزز اور مکرم بنائے ہیں، اور ہمیں عظمتوں اور رفعتوں والی راتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ جس نے میرے نبی کی میلاد کے دن کی قدر کی، جس نے میرے نبی کی ولادت کے دن پر خوشیاں منائیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی برگزیدہ اور مقرب بندوں کو جو نبی کے دن کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں، شب برات کی برکتیں بھی انہی کے مقدر میں لکھی۔ اسلام میں ویسے تو 72 فرقے ہوئے، 73 ہوں گے، لیکن بہت کم ایسے فرقے ہیں جو شب برات کی بسط خلوص و عقیدت اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی میں آتے راستے میں دیکھا، بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ اب تک جو لوگ شب برات کے معمولات کو بدعت کہتے تھے اور شرک بھی کہا کرتے تھے، آج وہی لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اپنی مسجدوں میں شب برات کا جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ محبوب فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔
اور الحمدللہ یہ جو باطل عقائد لوگوں کے درمیان حیدرآباد میں پائے جاتے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ مشائخ اعظام، علماء کرام اور بالخصوص وہ جو اپنی مرقدوں میں آرام فرما ہیں اولیاء اللہ، یہ انہی کا فیضان ہے کہ لوگ حق کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جو لوگوں نے آج شب برات کے پروگرام کا اہتمام کیا، بھلے ہی وہ ہم پر طعنے اور تشنے کسیں یا پھر ہمارے معمولات پر اعتراض کریں یا پھر اپنی مسجدوں میں اعلان کریں کہ بھئی قبرستانوں کو نہیں جانا چاہیے، میں کہتا ہوں اچھی شروعات ہوئی ہے اور اسے گھر واپسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابھی لوگ آئے ہیں انشاءاللہ، پھر وہ دن بھی آئے گا کہ حضور کی سنت مبارکہ پر یہ لوگ بھی عمل کریں گے، اور جیسے شب برات میں میرے مصطفیٰ بقیع شریف میں حجرہ عائشہ کی خلوتوں کو چھوڑ کر تشریف لے جایا کرتے تھے، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ یہ لوگ بھی قبرستانوں کا رخ کریں گے۔ اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ان کے جو مرحومین ہیں، جو ان سے ناراض ہیں کہ بھئی دفن کر گئے پھر قیامت میں ملیں گے، آتے نہیں جاتے نہیں اور ایصال ثواب کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ نے چاہا تو ان مرحومین کی شکایتیں بھی اللہ کے فضل سے دور ہوں گی، اور یہ لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے گا کہ شب برات کے موقع پر اہل سنت، اہل نسبت، اہل طریقت کی طرح یہ بھی اپنے اپنے قبرستانوں کو جائیں گے، اور اللہ ان کو بھی توفیق دے تاکہ یہ بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ورنہ الحمدللہ ہم تو ہے ہی اپنوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، پرایوں کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ یہی ہمارا مشرب ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور نے جہاں اپنوں کے لیے دعائیں کی ہیں، وہی میرے مصطفیٰ نے پرایوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ اگر صرف اپنوں ہی کے لیے میرے نبی دعا کرتے تو پرائے میرے نبی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے۔ جتنے تھے صحابہ ان میں سے اکثر سب کے سب پرائے ہی تو تھے کہ حبشہ سے حضرت بلال حبشی آ گئے میرے نبی کی دعا پر، اور فارس سے حضرت سلمان فارسی آ گئے میرے نبی کی دعا پر۔ ایسے بے شمار صحابہ کرام ہیں دوستو، جو ہی آتش پرست تھا تو کوئی بت پرست تھا، لیکن نگے نبی کی دعا کا وہ اثر تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے، اور ایسے گرے کہ جن کے مقدر پر سورج اور چاند ستاروں کا اوج رشک کرتا تھا۔ اللہ ہم کو آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی، صحابہ کی۔ اور یاد رکھیں کہ ماشاءاللہ اہل سنت کا یہ مزاج ہے، اور خانقاہوں کا بھی، کہ جب جس نعرے کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہی نعرہ لگاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب نے بھی بہت اچھے خوبصورت اشعار پڑھے، لیکن میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اہل سنت کا مزاج ہے کہ جب نعرہ لگے تو ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے، بھئی جب علی سے جلنے والے ہوں اور علی کا نام لے کر اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہو تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مولا علی ہی کا نعرہ لگائیں، اسی لیے کہ ان کا نفاق ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کسی کے پاس اثرات ہو جاتے ہیں۔ آج میرے پاس بھی ایک ایسا ہی کیس آیا تھا، تو میں نے جب وظیفے پڑھنے لگے تو محترمہ پہ پھر وہ طاری ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا چھوڑ دے، تو کہنے لگا میں نہیں چھوڑوں گا، کھیلوں گا کس سے؟ تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ نے قرآن میں فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو میں جتنا پڑھتا گیا وہ اتنا ظاہر ہوتا گیا۔ ٹھیک اسی طرح آپ جتنا علی کا نام لیں گے نفاق ظاہر ہوگا، مگر مجھے اطمینان ہے اللہ ہمارے حضرت جمیل الدین فاروقی صاحب کو سلامت رکھے کہ یہ علی والوں کی مسجد ہے، یہ اہل سنت کا گہوارہ ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دبیر پورے میں جامع مسجد وزیر النساء اہل سنت کا ماشاءاللہ سب سے بڑا مرکز ہے۔ الحمدللہ یہاں پر اہل بیت کے بھی ترانے گائے جاتے ہیں اور صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ تو میں ان حضرات سے خواہش کروں گا کہ جب کبھی نعرہ لگائیں اور اہل سنن کی مسجد میں لگائیں تو نعرے تکبیر سے شروع کریں، نعرے رسالت سے ہوتے ہوئے نعرے حیدری سے گزریں اور پھر نعرے غوث پر ختم کریں۔ ہے کوئی جو ایسا نعرہ لگا دے؟ ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہی ہماری ترتیب ہے اور اسی ترتیب پر ہم کو قائم اور دائم
انشاءاللہ صبح قیامت تک کہیں رہنا ہے۔ بہرکیف بہت دیر سے آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور شب برات کے فضائل حافظ صاحب سے بھی سماعت فرما رہے تھے۔ چند منتخب باتیں شب برات کے حوالے سے، اصلاح احوال کے حوالے سے، اصلاح اعمال کے حوالے سے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ہم پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بے پناہ عنایتوں کے حوالے سے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دوستوں، میں نے ایک بڑی ہی خوبصورت آیت کریمہ کی، بلکہ 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیتوں کے متعلق فرمایا کہ میری امت کی بخشش کے لیے جو سب سے بہترین 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ یہ دونوں ہیں۔ یہ بحقی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ پہلی آیت مبارک، پہلے اس پر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، پھر اس کے بعد آگے آئیں گے، کیونکہ شب برات جو ہے یہ مغفرت کی رات ہے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کی جو ضروریات ہیں اس کے اعتبار سے آپ اللہ سے معروضہ رکھیں، لیکن بزرگوں نے اور حضور نے جو ہم کو سکھایا ہے وہ سب سے خوبصورت عمل اور سب سے بڑی دولت کیا ہے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ آج کی رات جس کو دولت کی خواہش ہے وہ اللہ سے دولت مانگے، اور عجب نہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے وہ اسے دولت عطا فرما دے۔ کوئی بیمار ہے، اللہ کا وعدہ ہے شفا مانگے، تو ضرور ہے، یقین ہے کہ اللہ بیمار کی دعا سنے گا اور اسے شفا عطا فرما دے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جو بے اولاد ہے، اللہ سے اولاد طلب کرے گا اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسے اولاد دے دے۔ کوئی روزگار مانگے گا آج کی رات، اللہ روزگار دے گا۔ کوئی پریشانیوں سے نجات مانگے گا آج کی رات، اللہ اسے پریشانیوں سے نجات بھی دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے جیسی آپ دعا کرتے جائیں گے قبول ہوتی جائے گی۔ لیکن ان دعاؤں میں جو سب سے بڑی دعا ہے اور جو شب برات کا مغز ہے، جو شب برات کی سب سے اہم ترین دعا ہے، اکثر و بیشتر لوگ اسے فراموش کر دیتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے مانگنے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سب سے اہم ترین دعا کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ دوستو، اس رات کی جو سب سے بڑی اہمیت اور جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات میرے نبی نے ہزاروں دعائیں کرنے کی آپ کو تلقین فرمائی ہے، لیکن سب سے اہم ترین دعا مغفرت کی دعا ہے۔ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں، اس لیے کہ بندہ جب مغفور ہو جائے، یعنی جب بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ آج کی رات مغفرت کی دعا کریں، آج کی رات اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو کر، گریہ گزاری کر کر استغفار کریں، اور اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تو یوں سمجھیے کہ جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو پہلے اسٹیج جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ کا ہے، استغفار کا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو کر پہلے آپ مغفور بن جائیں، مغفرت یافتہ بن جائیں، مغفرت کے انعام یافتہ بن جائیں، اور جب آپ کی یہ کتاب میں لکھ دیا جائے کہ اللہ نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جو اس نے پچھلے دنوں میں کیے تھے، تو یوں سمجھیے کہ آپ پاک ہو گئے، یوں سمجھیے کہ آپ صاف ہو گئے، یوں سمجھیے کہ آپ کے اور ہمارے جسموں پر اب گناہوں کا کوئی میل نہیں، اور یوں سمجھے کہ اللہ نے اگر آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا تو اس کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ اب تک وہ ناراض ہے، آپ کی سن تو رہا ہے لیکن قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایک ہے سننا اور ایک ہے قبول کرنا۔ سن تو سب کی رہا ہے لیکن وہ فرماتا ہے سنوں گا سب کی، قبول اسی کی کروں گا جس کی اس کی مرضی ہے۔ اب اس کی مرضی اور اختیار پر کسی کا جبر تو نہیں چل سکتا۔ تو دوستو یوں سمجھیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ آپ دولت مانگ رہے ہیں، اللہ کہتا نہیں دیتا۔ آپ صحت مانگ رہے ہیں، اللہ کہتا نہیں دیتا، سن رہا ہے۔ آپ کاروبار مانگ رہے ہیں، اللہ کہتا نہیں دیتا۔ آپ اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے چل جا نہیں دیتا۔ آپ راحت اور سکون کی زندگی مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں دیتا۔ آپ کورونا وائرس سے نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے جا میں تجھے نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ ہم سے ناراض ہے، اسی لیے دعاؤں کو قبول بولیے نہیں فرما رہا ہے۔ اور جس وقت
اللہ آپ سے راضی ہو جائے، جس وقت اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے گناہوں کی جیسی اس نے مغفرت فرمائی، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھو، مغفرت فرمائی، گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے بعد اللہ نے کہا آپ نے اللہ سے معروضہ کیا، اللہ مجھے صحت چاہیے، اللہ نے کہا تو تو مغفور ہے، تو تو میرا پیارا بندہ ہو گیا ہے، تو تو میرا اچھا بندہ ہو گیا ہے، تو تو میرا اطاعت گزار بندہ بن گیا ہے، تو تو میرا فرما بردار بندہ بن گیا ہے، اے میرے بندے آ، کیا چاہیے؟ مولا تو نے معاف تو کر دیا ہے نا، اب ذرا دولت بھی دے دے، اللہ فرمائے گا جا تجھے دولت دے دی۔ آپ نے کہا اللہ تو نے معاف کر دیا ہے نا، اب مجھے دیکھیں، آپ کا بڑا اگزامپل ہے، دین نے اسلام جو ہے دین فطرت ہے، فطرت جو ہے نا ہیومن نیچر، اس کے خلاف نہیں ہے، ماں ناراض ہے کچھ نہیں دیتی، باپ ناراض ہے کچھ نہیں دیتا، آپ نے جا کر کہا 100 روپے دیو، ارے کیا ہوا؟ میں ناراض ہوں تو جا نہیں دیتا، کیوں؟ تو نے غلطی کی تھی، بھائی سب کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، پرسنل ایکسپیرینس، میرے والد بزرگ شہزادے غوث اعظم ناراض ہو تو مجال نہیں تھی ہماری ان کے حجرے میں جانے کی، نگاہ ملا کر دیکھنے کی، اور جب تک ہم معافی نہیں مانگ لیتے پیروں پہ سر رکھ کر، تب تک تو آنکھ میں آنکھ ملانے کی بھی جرات نہیں ہوتی، چہرہ چھپاتے پھرتے۔ لیکن آپ بتائیے، اگر آپ کے والد آپ سے ناراض ہیں، یا کوئی والد اپنے بیٹے سے ناراض ہے اور بیٹا آ کر بولے بابا یہ چاہیے، جا نہیں دیتا، ارے کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ضرورت ہے، نہیں دیتا، اب حجت کرے گا، جتنی حجت کرے گا بابا کا جلال اور پارا اتنا بڑھتا چلا جائے گا، نہیں دیتا، اس کے بعد بیٹا بولا چاہیے، نہیں دیتا، اور جلال بڑھتا چلا جائے گا، اس کے بعد ایک آدھ تماچا پڑے گا، ایک آدھ فائٹ پڑے گی، یا پھر زیادہ غصے والے ڈیڈی ہے تو لات پڑے گی۔ لیکن اس کے برخلاف غلطی کرنے کے بعد بچہ آ جائے اور نادم ہو کے بیٹھ جائے اور بیٹے بولے بابا سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا، آپ سے وعدہ ہے، I will not do this again، بابا مجھے معاف کر دیجئے، بابا مجھے معاف کر دیجئے، تو بابا کے ذہن میں کہیں پر تھا کہ بیٹے کی فلاں خواہش تھی، ان کو موٹر سائیکل چاہیے تھی یا نیا موبائل فون چاہیے تھا، 8-10 دن پہلے بولے، تو یہ ندامت کے جو آثار ہوتے ہیں، یہ جو ریپینٹنس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے باپ کا دل تڑپ جاتا ہے، باپ کا دل تڑپ کر کہتا ہے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، آ جا میرے سینے سے لگ جا، میرے پیارے کچھ بھی ہو تو تو میرا اپنا ہے، تو تو میرا بیٹا ہے، لپٹا لیا۔ اس کے بعد ماں سے کہا، بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو بیگم وہ فلاں موبائل فون بیٹے کو چاہیے تھا، ارے آپ بگاڑ دے رہے، نہیں نہیں میرا بیٹا بہت پیارا ہو گیا، میں اس کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، بیٹا یہ بھی لے لے، ایک 500 روپے بھی لے لے، یہ سب کے ساتھ ہوا ہے، میں کوئی آپ کو کتابوں کا قصہ کہانی نہیں سنا رہا، جو آپ پر بیتی ہے گزری ہے وہ آپ سے عرض کرو تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہماری نافرمانیوں، ہمارے خطاؤں، ہمارے گناہوں، ہماری لغزشوں کی وجہ سے ہم سے ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اس کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، وضو کیا، استغفار کیا، چند قطرے ندامت کے آنسوؤں کے بہا کر کہے اللہ میری توبہ، مجھ سے خطا ہوئی ہے مولا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، آپ کی ادھر توبہ ہوئی، آپ نے کچھ مانگا بھی نہیں، آپ نے دولت بھی نہیں مانگی، جو ہی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ فرماتا ہے کیا چاہیے؟ دولت نہیں مانگتا لے لے، راحت نہیں مانگتا لے لے، عزت تو نہیں مانگتا میں دیتا ہوں، اے بندے تو میرا اپنا ہو گیا۔ تو دوستو ہم کو آپ کو پہلے اللہ کو منانا پڑے گا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑے گا، رونا پڑے گا، اغیار کے سامنے جا کر، دنیا کی طاقتوں کے سامنے جا کر، ایمپلائر کے سامنے جا کر، لیڈر منسٹر کے سامنے جا کر رونے گڑ گڑانے سے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ یہ مقدس رات دوستو اللہ کو منانے کی رات ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر جو آج کی اتنی مقدس ترین رات میں موٹر سائیکلوں پر بس گھومتے گھامتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس رات کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک ملی سیکنڈ نہیں، قیمتی ہے دوستو، اسے ضائع ہونے مت دیجیے، کیونکہ یہ چلے گئی رات تو پھر ایک ساتھ تک یہ رات آنے والی نہیں ہے۔ کوئی وی آئی پی آ جائے آدھے گھنٹے کے لیے تو محلے کے حالات بدل جاتے ہیں، بدلتے کہ نہیں؟ ایم پی صاحب آ گئے، منسٹر صاحب آ گئے، KCR صاحب آ گئے، فلاں آ گئے، محلے کا پروٹوکول بدل جاتا ہے، جدھر دیکھیے سائرن کے گاڑیاں ہی گاڑیاں، پولیس، ہنگامہ، کیا ہوا؟ 5 منٹ کے واسطے ربن کاٹنے آ کے گئے تھے، اتنی دیر میں اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ نہیں؟
ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ دوستو ذرا سوچو، دنیاوی عہدے جو ختم ہو جانے والے، جن کی کوئی عزت وقت نہیں ہے، ختم ہو جانے والے، ان کے آنے سے اتنی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، آپ کی دل کی دنیا میں ہیجان برپا ہوتا ہے۔ ذرا اپنے ایمان کی طرف توجہ کر دیکھیں، آج احکم الحاکمین اپنی تجلی خاصہ کے ساتھ پہلے آسمان پہ جلوہ گر، اس کی تجلی خاصہ کا نزول ہو رہا ہے، اور اگر ہم نے اپنی توجہات کو ادھر ادھر بانٹ دیا تو ہم محروم رہ جانے والے ہیں دوستو۔ تو دوستو، نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے کہوں گا، ایک ایک لمحے کو آج کی آپ انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے غنیمت جانیں گے۔ اپنے لیے دعائیں کریں، مانگیں گڑگڑائیں، والدین کے لیے کریں، بھائی بہنوں کے لیے کریں۔ دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے، ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے لیے دعا کرتے تھے، اپنے لیے، مسجد نبوی میں ہیں، دعا کر رہے ہیں اپنے لیے۔ حضور نے کہا، ایسے سماعت فرمایا کہ اپنے لیے ہی مانگ رہا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اگر دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کا نام بھی اس میں شامل کر لیں۔ تو انہوں نے ماں باپ کا شامل کیا، اس کے بعد پھر می مائی سیلف، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، آگے نہیں بڑھتے۔ تو حضور نے کہا اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیں۔ تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنی دعا میں شامل کیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ تو کہا اپنے پڑوسیوں کو بھی انہوں نے شامل کر لیا۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے شہر والوں کو بھی شامل کر لے، انہوں نے اپنے شہر والوں کو بھی شامل کر لیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میری ساری امت کو اپنی دعا میں شامل کر لے، کہا اپنی ساری امت کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد کہا سب کو کر لیا، اب اپنے لیے دعا کر، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ دعا کی ترکیب ہے دوستو، یہ ترتیب دعا ہے کہ پہلے آپ اپنوں کے لیے مانگے، بعد میں اپنے لیے مانگے۔ اسی لیے کہ آپ جن کے لیے مانگ رہے ہیں وہ آپ کا باپ بعد میں ہے، اللہ کا بندہ پہلے ہے۔ آپ کی ماں بعد میں ہے، اللہ کی بندی پہلے ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سارے رشتے بعد میں ہیں، اللہ کا رشتہ پہلے ہے۔ عبد کا اور معبود کا یہ جو رشتہ ہے، یہ یوم میثاق میں آدم کے بنائے جانے سے پہلے بن گیا۔ آپ آدمی بنے آدم کی وجہ سے، آدمیت کی وجہ سے، لیکن قربان جاؤ بندے کے اور رب کے رشتے کے کہ جب آدم نہیں بنے تھے تب بھی آپ کا رشتہ اللہ کی ذات سے جڑ گیا تھا۔ تو اتنا قدیم رشتہ ہے۔ دنیا کے رشتوں کا آپ بڑا لحاظ کرتے ہیں، ارے بھائی پرانے تعلقات ایسے کیسے چھوڑ دیں، بولتے ہیں نہیں، نیا نیا رشتہ رہا تو چھوڑ دیتے 5-10 منٹ میں، لیکن اگر پرانا رشتہ ہو، ارے کیسا چھوڑنا بھائی، باوا دادا پردادا کے زمانے سے تعلقات ہیں ہمارے، تو باوا دادا پردادا کے زمانے کے تعلقات نہیں چھوڑتے، لیکن یہ جو رشتہ ہے عبد و معبود کا، یہ تو ابد الآباد تک رہنے والا ہے کہ نہیں۔ یوم میثاق میں جو رشتہ قائم ہوا تھا، اللہ نے آپ سے کہا تھا الستو بربکم، آپ کی روح وہاں تھی، آپ کی تھی، میری تھی، حضرت کی تھی، یہاں جتنے بیٹے ان سب کی تھی، جتنے چلے گئے ان سب کی تھی، جتنے آنے والے ان سب کی تھی۔ اللہ نے پوچھا ہم سب سے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ دیکھیں رشتہ اسی دن قائم ہو گیا، رشتہ اسی دن قائم ہو گیا۔ اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، قرآن کی آیت کہتی ہے سب نے کہا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو اتنا پرانا رشتہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہے، اس رشتے کا خیال کریں۔ دوستو 2 آیتیں جو آج میری ٹاپک کا نفس موضوع ہے، جس کا میں نے انتخاب کیا سورۃ الانفال کی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمائی، ہم پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی شب برات کی خصوصیت کے حوالے سے یہ 2 آیتوں کا بڑا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں آپ کو ہم کو تھوڑی سی توجہ کر اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا کیونکہ آپ ان میں جلوہ گر ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پچھلی امتوں پر ٹڈیوں کا عذاب ہوا، پچھلی امتوں پر طوفان برپا کیا گیا، پچھلی امتوں کو بندر بنا دیا گیا، یہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے نا۔ پچھلی امتوں پر پانی کا عذاب، آگ کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، کیڑے مکوڑوں کا عذاب، گرد کا عذاب، غبار کا عذاب، پانی کا عذاب، مختلف انواع و اقسام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ بھئی اچھے خاصے انسانوں کو بندر بنا دیا، وَكُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، یعنی اللہ نے کہا چل سب بندر بن جاؤ۔ تو پوری ایک امت کو اللہ جل جلالہ نے بندر بنا دیا، انسان کو۔ تو سوچئے آپ کتنی بڑی سزا تھی۔ لیکن برخلاف اس کے اب ہم جس سیناریو سے، جن حالات سے گزر رہے ہیں، کورونا وائرس،
بڑا خطرناک مرض ہے، سیکنڈ ویو آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو۔ لیکن مجھے بتائیے، کیا کورونا وائرس کے آنے سے سب مر گئے؟ بولیے، نہیں مرے۔ کتنی خطرناک بیماری، لوگ پریشان ہیں، راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہے۔ پہلے کھانسی آئی تو کوئی پرابلم نہیں تھا، اب کھانسی آئی تو بھاگ رہے ہیں۔ ابھی بھی کوئی اگر کھانسے تو میں خود سب سے پہلے بولنے والا ہوں، بھائی ماسک لگائیے۔ کیا کریں، احتیاط کا تقاضا ہے۔ اب بندوق کی گولی سے ڈر نہیں لگتا، کھانسی اور چھینک سے ڈر لگتا ہے۔ پہلے کھانسی اور چھینک بالکل کامن بات تھی، بھئی 1000 آدمی کھانستے تھے۔ آپ مسجد نبوی جائیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، حرم مکی جائیں، اللہ آپ کو موقع عنایت فرمائے۔ آپ جائیں وہاں، جب رکوع میں، قیام میں، یا سجود میں، یا قاعدے میں ہوں، تو تقریباً رمضان میں تو خاص طور پر اللہ وہ رونقیں پھر بحال فرمائے۔ ہم آپ سب پہنچے رمضان میں۔ میں اکثر نوٹ کرتا تھا کہ لاکھوں آدمی میں 10-20 ہزار آدمی کھانستے ہیں مسجد نبوی میں، کیونکہ موسم بدلا ہے، حال علاقہ بدلا ہے، جغرافیکلی دوسرے علاقے میں آئے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، ٹھنڈے پی لیتے ہیں، جوس پی لیتے ہیں، تو موسم کے تغیرات، تبدلات کی وجہ سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اب وہی حال، صورتحال کس مسجد میں ہو جائے، ایک 50-100 آدمی کھانسیں، تو میں پتہ نہیں کہ اکیلا رہ جاؤں گا یہاں پر، بہت کم لوگ ہی بچیں گے میرے ساتھ۔ کیوں؟ حالات کا دھارا بدل گیا، سوچ بدل گئی ہے، تقاضے بدل گئے ہیں، اب ہم پریشان حال ہیں۔ تو دوستو مجھے بتائیے، کورونا وائرس آیا، کتنے آدمی مرے؟ ہندوستان میں 1.5 سے 2 لاکھ آفیشیلی، انآفیشیل تو 10 لاکھ مرے ہوں گے۔ امریکہ میں 4-4.5 لاکھ۔ دیگر ممالک کا ایسا دیکھ لیں آپ، تو میں سمجھتا ہوں 1.5 ملین کے قریب اب تک رفلی اگر اسٹیمیٹ کیا جائے، آفیشیلی انآفیشیلی 15-20 لاکھ آدمی مرے۔ اس کا تناسب اگر مسلمانوں کا نکالا جائے تو 2-3 لاکھ 4 لاکھ آدمی پوری دنیا میں مسلمان مرے ہوں گے۔ لیکن اگر اس کو عذاب الہی سے تعبیر کر دیا جائے فقط، اور کہا جائے کہ یہ عذاب الہی کی ایک شکل ہے، انفرادی ہے، یعنی اجتماعی نہیں ہے، اجتماعی انفرادی یعنی انڈیویجول، الگ الگ پاکٹس میں۔ اب دیکھیں، اس آیت کریمہ پر غور کریں اور کورونا وائرس کے حالات دیکھیں، اور میرے نبی پہ قربان جائیں، میرے نبی کی نسبت پہ قربان جائیں، میرے نبی پہ کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھیں، میرے نبی کا نام جپتے رہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہیں، اور ساری نسبتوں کو ہٹا دیں، اسی ایک غلامی کی نسبت پر ناز کرتے رہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں، میرے حبیب تو گنبد خضرا میں موجود جو ہے۔ اگر صرف عذاب ہوتا تو سب ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ ارے یار، اپنے تو اپنے، پرائے بھی میرے نبی کے صدقے میں بچ رہے ہیں۔ یہ امریکہ جو مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ یورپ جو مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ یہودی جو مسلمانوں کے دشمن ہے، اسرائیل جو بچ رہا ہے، یہ آپ کے صدقے بچ رہا ہے، اس لیے کہ آپ نبی کے صدقے میں دنیا میں لائے گئے۔ تو یہ نسبتوں کا فیضان ہے دوستو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فیہم، اس پر غور کریں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں تم پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ محبوب تمہاری امت پر تو بالکل نہیں، کر دیا نوح کی امت پر، موسیٰ کی امت پر، عیسیٰ کی امت پر، صالح کی امت پر، فلاں نبی کی امت پر کر دیا گیا، لیکن تیری امت پر اس لیے نہیں کروں گا مصطفیٰ کیونکہ تو ان میں موجود ہے۔ دیکھیں، انبیاء کرام موجود تھے، نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام تھے کہ نہیں؟ بولیے۔ صالح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام تھے، ساتھ میں تھے کہ نہیں؟ تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا، ایک چھوٹی سی نافرمانی کی، صرف ایک چھوٹی سی نافرمانی۔ کیا کیا؟ موسیٰ جب گئے 10 کمانڈمنٹس کے لیے وادی مقدس طوٰ میں، لوٹ کر آئے 40 دن، اور کہا کہ دیکھو ایک ہی رب کی عبادت کرنا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، اور شرک تو بالکل نہیں کرو گے۔ کہا نو موسیٰ، بالکل نہیں کریں گے۔ بت پرستی بھی نہیں کرو گے؟ کہا موسیٰ وعدہ ہے، بالکل نہیں کریں گے۔ اچھا پکا وعدہ ہے؟ ہاں پکا وعدہ ہے، چلو میں ہارون کو ٹھہرا کر جاتا ہوں۔ وہ ہارون وزیرہ کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں، کہا میرا وزیر، میرا نائب بنا کر جاتا ہوں، یہ تم پر نگرانی کرے گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں سننے والے تھے، ہارون کی کیا سنیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو اتنا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو موسیٰ کو جلال آیا، اوفو ہماری پتہ ہے کون ہوں میں؟ کلیم اللہ ہوں۔ کہا میں کلیم اللہ، تیری مجال، مارا مکہ، آنکھ پھوڑ گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، مولا عجیب پیغمبر ہے تیرا، جلالی۔ اس لیے دیکھو آپ موسیٰ جن کا نام رہتا بڑے جلالی رہتے ہیں وہ لوگ، اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے۔
تو کہا مولا بڑا جلالی پیغمبر ہے. تو کہا اسرائیل کیا ہوا؟ اللہ نے پوچھا اسرائیل کیا ہوا؟ تو کہا مولا گیا تھا روح قبض کرنے، لے کر آیا موسیٰ کو. تو کہا مولا آگ پھوڑ دی مار کر. تو اللہ نے موسیٰ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. کہا میرا محبوب ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، فرشتے کی آگ. اسرائیل پریشان کیوں تھا؟ دست قدرت پھیرا، اللہ نے آگ اچھی کر دی. اب موسیٰ کی امت نے خطا کی تو اللہ کو آیا بڑا جلال، اور اللہ نے کہا اچھا. واپس لوٹ کے آئے تو بچڑا بنایا پیتل کا، گائے کا، اس کی پرستش میں لگ گئے. موسیٰ نے کہا مجھ سے تو تم نے وعدہ کیا تھا. تو کہا ہاں کیا تو تھا موسیٰ، لیکن کیا کریں، اب پرانی عادت تھی سرشت، پلٹ کر چلے گئے، ہو گئی غلطی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ دس ٹائم نو ایکسکیوز، اب نہیں چھوڑنے والا ہوں. تو موسیٰ بڑی محبت کرتے تھے کس سے؟ اپنی امت سے، لیکن اتنی نہیں جتنے میرے نبی فرماتے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کسی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت نہیں کی ہے جیسے میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ ان کی سزا ہے. تو ڈرنے لگے، کانپنے لگے. کہا مولا کیا سزا ہے؟ تو کہا دونوں کے امت کو بلاؤ، نافرمانوں کو، اور ہاتھ میں چھریاں دے دو اور کہو کہ گلے کاٹے ایک دوسرے کے. کیا کرو؟ دیکھیں کتنی نافرمانی کی تھی امت نے، مگر جب عذاب آ گیا تو ڈر گئے اور کہا اوکے موسیٰ کر دیں گے، بھاگے نہیں. دیکھیں آپ، نبی سے تو تعلق امت کا ہوتا ہے. معجزے دیکھے تھے نا موسیٰ کے، چلتے پھرتے لکڑی مار دی، پانی برآمد ہو رہا ہے زمین میں سے. اور اختلافات تو اتنے تھے کہ آج کل کے اختلافات کچھ بھی نہیں ہیں. اب یہ جو اختلافات حیدرآباد میں یا ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان چل رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. موسیٰ کی امت کے اختلاف دیکھے تو پریشان ہو جانا آپ لوگ. بھئی ایک ڈرم میں سے پانی پی لیتے نا. آج بھی سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، بریلی، نظامی، سادات، مشائخ پیتے نہیں. بولیے گنڈی پیٹ کا پانی آ رہا تو آپ کبھی بولے دیوبندیاں پیتے اپنے کو نہیں ہونا؟ بولے نہیں بھائی شیعہ بھائیاں پیتے ہمارے کو نہیں ہونا. ہمایت ساگر کا پانی، مانجیرا کا آ رہا تو کوئی اٹھ کے نہیں بولے نا، بورے بورے آ کے بولے ہم نہیں پیتے مانجیرا کا، سنیاں پیتے. لیکن موسیٰ کی امت کا یہ حال تھا کہ ڈوب رہے ہیں، فرعون کی فوجیں پیچھے آ رہی ہیں. اللہ نے پانی میں سے راستہ فراہم کیا. قرآن کہہ رہا ہے نا، پانی میں سے راستہ فراہم کیا تو پوری امت پیچھے ہے. 12 حصوں میں تقسیم تھی. کتنے؟ یا 72 73 ہوں گے. 12 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی موسیٰ کی امت. فل لڑائی، ان کی ان سے، ان کی ان سے. جیسا آج بے وجہ کے لڑا جا رہا ہے. نئے نئے گروپس بنائے گئے ہیں، آرگنائزیشن. میں نے کہا بیٹا آرگنائزیشن بناؤ تو اخلاص کی بنیاد پر بنا کر لوگوں کی اصلاح اعمال کی بات کرو، غریبوں کی دکھ درد بانٹنے کی بات کرو، مفلس لوگوں کی امداد کی بات کرو، بیماروں کی تیمارداری کی بات کرو، ایجوکیشن کی بات کرو. نہیں، بیٹھ گئے وہ صاحب غلط ہیں، یہ صاحب صحیح ہے، یہ مولانا غلط ہے، یہ سید صاحب غلط ہے. بس اسی میں پڑ گئی ہے قوم. میں نے کہا واہ واہ واہ، پرانا دور پھر پلٹ کر آ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم لوگوں میں زمانوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. ایسا لگ رہا موسیٰ کا دور پھر پلٹ کر آ گیا. حیدرآباد کے حالات دیکھیے، سوشل میڈیا، میرے بزرگ واقف نہیں ہوں گے لیکن نوجوان تو جانتے ہیں. نئے نئے قسم کی آرگنائزیشنز بنا کر مشائخ پر، سادات پر، علماء کرام پر بوکا جا رہا ہے. بہرحال موسیٰ کی قوم جب پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، ادھر سے موسیٰ کی امت جا رہی ہے، اللہ نے دریا میں سے راستہ بنا دیا. پانی دریا کا سمندر کا پڑ گیا، ایک طرف ادھر ایک طرف. موسیٰ پلٹ کے دیکھے کم آن آ جاؤ، پورے رکے ہوئے، کوئی بھی نہیں آ رہے. موسیٰ بولے ارے آ جاؤ، ادھر پانی ہے ادھر فرعون ہے، ڈوب جاؤ گے. نہیں آتے. تو موسیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ موسیٰ ایک رستے سے نہیں جاتے، 12 ہونا. یہ اختلاف تھا دوستو. تو موسیٰ نے اللہ سے دعا کی پھر راستے فراہم کر. بولا یہ تو ویسے ہی ڈوب جائیں گے. اختلاف اتنا تھا، پیاس کی شدت سے پریشان ہو گئے. فرعون بھگا رہا ہے، پیاس کی شدت سے پریشان ہے. تو موسیٰ نے کیا کیا؟ ایسے ایسا مارا. قرآن کہتا ہے نا موسیٰ نے ایسا مارا، چشمے برآمد ہوئے تو پورے ڈر گئے. موسیٰ بولے آؤ پی لو. نہیں پیتے موسیٰ، اپنا سب کا الگ الگ ہونا. اختلاف ہے ہمارا ان سے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی اختلافات پلٹ کر آج ہم میں رونما ہو رہے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. اللہ ان سے نجات عطا فرمائے، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے غلطی کی. اللہ نے کہا ایسے نہیں، سزا کیا؟ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پڑیں گے. موسیٰ نے کہا دیکھو راستہ کچھ نہیں ہے،
ذرا سوچو میرے نبی کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنے گناہ، کتنی خطائیں، کتنی لغزشیں، کتنی کوتاہیاں، اس کے باوجود بھی میرے نبی تمہارے عیبوں کی ستر پوشی فرما رہے ہیں، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ ایسا چاہنے والا نبی نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ روئے زمین پر کسی نے پایا۔ یہ ہمارا مقدر ہے دوستو کہ اللہ نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ گلے کاٹنے لگے، صبح سے شام تک 40,000 مر گئے۔ سزا ہے اللہ کی طرف سے 40,000، ایک روایت میں 70,000۔ موسیٰ نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا اگر یہی چلتا رہا تو میری ساری امت ختم ہو جائے گی، اب معاف فرما دے، عذاب میں کچھ تخفیف کر دے، تو نے پنشمنٹ تو دے دی ہے، کچھ تخفیف فرما دے۔ تو اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، ان کو معاف فرمایا۔ تو دوستو یہ مثالیں اگر میں آپ کو دینے بیٹھ جاؤں کہ پچھلی امتوں کے پر کیا کیا عذاب نازل ہوئے تو ایک رات نہیں کئی راتیں نکل جائیں گے۔ میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیا ہے، ایسی بہت ساری روایات، ایسے بہت سارے ایگزامپلز موجود ہیں۔ لیکن اب مجھے بتائیے کہ اتنی خطاؤں، لغزشوں، گناہوں کے باوجود بھی اللہ رب تبارک و تعالی ہم پر اجتماعی شکل میں عذاب کو نازل اس لیے نہیں فرما رہا ہے کہ میرے نبی جلوہ گر ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یاد رکھو۔ کیا ہے یہ؟ عقیدہ اہل سنت ہے کہ نبی کہیں جاتا نہیں، یاد رکھنا۔ بظاہر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نظر نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی ہے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے احمق، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ تیری نظر آج اس قابل نہیں ہے کہ تو حضور کو دیکھ سکے، لیکن یاد رکھ جس دن تیری نگاہ حضرات یوسفین کی طرح ہو جائے گی، جس دن تیری نگاہ حضرت شرف الدین کی طرح ہو جائے گی، جس دن تیری نگاہ سرکار موسیٰ قادری کی طرح ہو جائے گی، تو بھی نبی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کا دیدار کرے گا۔ پہلے اپنی نگاہوں کو ویسے پاک بناؤ، ویسے پاک بناؤ، اور نبی سے تمسک، حضور کی ذات سے اٹوٹ رشتہ اور نبی کی ذات سے گہرا رشتہ، انشیکبل ریلیشن بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں آج اگر ہم کسی ولی کامل کی خبر پر جائیں اور جا کر اہل سنت و جماعت فاتحہ خوانی کریں اور ازراہ محبت اس سے لپٹ جائیں، مزار سے لپٹ جائیں، تو فتووں کی بوچھار، پرائے تو پرائے اپنے بھی دینے لگے ہیں ہم۔ افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ہمارے جو کل تک ہمارے تھے، جن کو ہم خود چندہ دیا کرتے تھے اور ماشاءاللہ پھر دیتے بھی رہیں گے، ہمارا دل بہت بڑا ہے، لیکن مسئلہ ہے وہ لوگ بھی ہم پر اب فتوے صادر کرنے لگے، نہیں خبر کو نہیں چپٹنا چاہیے۔ میں نے کہا صحابہ سے پوچھو کہ وہ میرے نبی کی قبر سے کیوں چمٹا کرتے تھے، ذرا جا کر پوچھو۔ احادیث مبارکہ میں تواتر کے ساتھ، شفا شریف میں قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان نے بھی ایک وسیلہ لایا ہے، کئی ترک کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو، اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ مروان بن حکم بنو امیہ کا بڑا شقی ظالم شخص، وہ جب مدینہ کا بالجبر گورنر بن گیا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی مدینے میں میزبانی فرمائی تھی، میزبان رسول۔ آقا علیہ السلام کے آنے سے 1000 سال پہلے ان کے باپ دادا پردادا کا قبیلہ اوس و خزرج کے دو قبیلے تھے، وہ آ کر وہاں پر مقیم ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، نبی آخر الزمان کی، تو وہ بادشاہ نے کہا اچھا میں تو نہیں رہوں گا، علماء سے کہا تم یہاں رک جاؤ۔ ایک قبیلہ جو علماء کا تھا اس کا کہا تم لوگ یہاں پہ رک جانا، وہ وہاں پہ رک گئے، کہا دیکھو یہ گھر ہے، میں نبی رحمت نبی آخر الزمان جب ہجرت کر آئیں گے ان کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کی چابی اپنے پاس رکھنا۔ 800-900 برس تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تا وقت کہ حضور مکے سے مدینے کو ہجرت کر آئے اور صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا گھر حاضر ہے۔ حضور نے کہا اللہ نے میری ناقہ میری اونٹنی کو معمور کر کے رکھا ہے، یہ جہاں جا کر رکے گی وہی میرا گھر بنایا جائے گا۔ حضور کی اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر رک جاتی ہے اور وہ لا کر چابی برآمد کر کے حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرتے۔ وہ جلیل القدر صحابی جن کی محبت
کا یہ عالم کہ جن کے باپ دادا کم و بیش 1000 سال پہلے سے مدینے میں اس لیے آ کر رہ گئے تھے کہ حضور کی ہجرت گاہ بننے والی ہے. ایسے جلیل القدر. اب میں ادھر ادھر تلقہ کا ذکر کرا تو پھر غصہ آ جاتا لوگ, نہیں بھئی ان کا حوالہ دیے کمزور ہے, ان کا حوالہ کا یہ کمزور ہے. اسی لیے میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری کا آپ کو حوالہ دیا ہے. وہ آئے اور آ کر آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی مزار اقدس پر لپٹ گئے, چپٹ گئے اور چپٹ کر بیٹھے ہیں. اور اسی اسنا میں مروان بن حکم آ کر کہتا ہے کیا کر رہے ہو, ایک پتھر کے ساتھ تم بیٹھے ہوئے, ایک پتھر کے ساتھ تم بیٹھے ہوئے. تو کہنے لگے کہ اے نادان تو نہیں جانتا یہ پتھر نہیں ہے, میں رسول اللہ کی مزار پر آیا ہوں. حضرت بلال حبشی کا دور ہے, قحط سالی مدینے میں اتنی کہ لوگ پیاس کی شدت سے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. مزار رسول پر آئے اور آ کے مزار رسول کا تمسک حاصل کیا, بیٹھ گئے, چمٹ کر بیٹھ گئے. اور بیٹھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت ہے. وہ آئے اور کہا بلال ذرا سا دعا کر دے, اللہ تیری دعا قبول فرماتا ہے, اور تو میرے نبی کا بڑا چہیتا ہے, میرے نبی نے تجھ سے بڑی محبت فرمائی ہے. اے بلال ایک کام کر, تو حضور سے معروضہ کر دے, حضور سے معروضہ کر, حضور کے وسیلے سے معروضہ کر, اور حضور سے کہے کہ کرم فرمائے, مدینے والوں کے حال پر رحم فرمائے. تو حضرت بلال بیٹھے مزار اقدس پر, حضور کی مزار اقدس کو ایسے ہاتھ لگایا, بہت دیر تک باتیں کرتے رہے, پھر رونے لگے. اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی, اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت پہ رحم کیجئے. عمر ابن خطاب نے مجھے آپ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا ہے. کیا کہا؟ عمر ابن خطاب نے مجھے آپ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا ہے, یا رسول اللہ میری لاج رکھ لیجئے. بس اتنا کہنا تھا, اور گئے, عشاء کی نماز پڑھی, سو گئے. حضور خواب میں تشریف لائے, کہا میرے بلال جا عمر سے کہہ دے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے, اس سال بہت بارش ہوگی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عمر سے کہنا تھوڑی سختی کم کیا کرے, تھوڑی سختی کم کیا کرے. وہ جب آئے بھاگے حضور کے جانثار صحابی حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں, اور آ کر کہا یہ رسول اللہ نے بشارت دی ہے کہ ابھی بارش شروع ہوگی. یہ کہنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی. اتنی بارش ہو گئی کہ کھیتیاں لہلہان ہو گئی اور اونٹ موٹے تازے ہو گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا فرمایا اور میرے نبی نے میرے بارے میں؟ تو کہا عمر تم سے یہ کہا ہے کہ تھوڑی سختی کم کیا کرو. وہ جلالی تھے, حاجیوں کو مدینے میں پتہ ہے آپ کو کیا کرتے, دیکھیں ہر ایک صحابی کا اپنا ایک مزاج ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے, مدینے میں حاجیاں ہیں اور آرام کر رہے ہیں. بھئی رہ گئے, وہ حضور کے دربار میں پڑ گئے, کس کی مجال ہے کہ وہاں سے اٹھا. حضرت عمر آئے, مار کر ہرا رہے ہیں, چلو جاؤ یہاں سے جاؤ, چلو یہاں سے. لوگ پریشانوں کے بعد صحابہ کو اچھا نہیں دکھا. انہوں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو, یہ حضور کے قدموں میں پڑے ہیں, بارگاہ اقدس میں مسجد نبوی میں رہنے دو. تو کہا نہیں, یہاں رہیں گے تو ادب سے رہنا پڑے گا. قربان جائے ان کے ایمان اور عقیدے پر, حضور سے ان کی وابستگی پر. کیا کہا, یہاں رہیں تو ادب سے رہنا پڑے گا, اور اگر ادب سے نہیں رہیں گے تو ایمان چلا جائے گا. ایمان چلے جانے سے تو بہتر ہے یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں, یعنی تھوڑی بھی سوء ادبی نہ ہو. اپنا اپنا طریقہ تھا. تو دوستو یہ مزاج ہے صحابہ کرام کا, یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاران کا. بات بہت دور نکل گئی, میں پلٹ کر آؤں اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے پر. ایک حصہ تو آپ نے سنا, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. کیا مطلب ہے اس کا کہ محبوب میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. کیوں؟ آپ ان میں جلوہ فرما ہیں, آپ ان میں موجود ہیں. دوسرے حصے پر اب ہم آتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے ساتھ ہی متصل اتصال کے ساتھ, یعنی یہ آیت کے بعد ہی آیت رکھی. ایسا نہیں کہ اس سورے میں بیان کیا تو دوسرے سورے میں نہیں, اسی آیت کے ساتھ دوسری آیت کو ملا کر کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور سن لو میرے مصطفیٰ, میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے رہتے. کیا کرتے رہے؟ اب اگر اللہ کے عذاب سے ہم کو آپ کو بچنا ہے, دیکھیں یہاں پر دو صورتیں, دو کنڈیشنز ہیں. ایک صورت تو اللہ نے بتائی کہ میرا محبوب تم میں ہے, اسی لیے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں, لیکن اگر بچتے رہنا ہے اور نبی کی
ذات سے وابستہ رہنا ہے تو تم کو استغفار کرتا رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ دیکھیے یہاں پر اس آیت پر آپ غور کریں، بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کو عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں، پھر دعا ہوگی کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ میں عذاب نازل بولیے نہیں کروں گا، کس حال میں؟ تم استغفار کرتے رہو۔ اگر ہم استغفار کرتے رہیں تو ہم کیا بنیں گے؟ پاک۔ کیا بنیں گے؟ گناہوں سے پاک رہیں گے کہ نہیں؟ گناہوں کے میل کچیل سے، گناہوں کے بوجھ سے ہم پاک ہو جائیں گے، یعنی ہماری بیک پر، ہماری پشت پر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ پاک رہیں گے تو رسول پاک کے قریب رہیں گے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ جتنے پاک ہوتے چلے جائیں گے رسول پاک کے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ جتنے ناپاک ہوتے چلے جائیں گے نبی پاک سے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو پاک رہنا ہے کہ ناپاک رہنا ہے۔ دیکھیے گناہوں کی طرف رغبت ہے بس زندگی میں، بھئی اللہ معاف کرے، دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایک گناہ کیا، کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطہ دل پر لگا دیا جاتا ہے، کالا سیاہ۔ کیا کیا جاتا ہے؟ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں پر ڈاٹ، یہ رجسٹر ہے اللہ کا، لگا دیا گیا۔ دوسرا کیا، پھر لگایا جاتا ہے، تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، کالا ہوتا گیا، وہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور سارے قلب کو، سارے دل کو وہ انگلف کر کر کور کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اتنے حجابات پڑ جاتے ہیں، اتنا گندا ہو جاتا ہے، اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس بندے سے توبہ اور استغفار کی مہلت ختم کر دیتا ہے۔ اسے توفیق اب نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہوا بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اگر لاکھ کوشش کر لے کہ میں توبہ و استغفار کر لوں تب بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے دوستو، ہم تو یا نبی سلام علیکہ کے ترانے پڑھنے والے ہیں کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کے ترانے پڑھنے والے ہیں، حضور سے امداد طلب کرنے والے ہیں، لیکن اگر معصیت کی، گناہوں کا میل اور کچیل ہمارے قلب پر رہے، آپ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی خدا نخواستہ نبی کی بارگاہ سے دور ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، اگر جب نبی کی بارگاہ سے دور ہو جائیں گے تو پھر نہ غوث اعظم کی بارگاہ کا آپ کو قرب حاصل ہوگا، نہ غریب نواز آپ کو اپنے قدموں میں جگہ دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے رہیں، اللہ سے گریہ گزاری کریں، توبہ کریں۔ اللہ کو روتی ہوئی آنکھیں بہت پسند ہیں، بہت پسند کرتا ہے۔ وہ بندہ جب روتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ آنسو زمین پر گرنے نہیں پاتے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سمجھیں، ان آنسوؤں کی وقت کو سمجھیں، کبھی تنہائی میں بیٹھیں، اللہ کی یاد میں غرق ہو کر بیٹھیں، کیونکہ دوستوں کہ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی محبت ہی کی بنیاد پر ملا ہے۔ خانقاہیں مریدوں کو اللہ کی بارگاہ سے توڑنے کے لیے نہیں آئی ہیں، خانقاہیں اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ کہا جانا کہ توڑنے کے لیے آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیر صاحب ہو کہ مولانا صاحب ہو، اپنے تک ہی بندے کو روک لیتے ہیں۔ کبھی یہاں سے نکلا تو پھر مدرسے کو جاتا، وہاں پہ زکوٰۃ دیتا، وہاں پہ چندہ دیتا، مسجد میں گیا تو مسجد پہ خرچ تھا، غریبوں پہ خرچ تھا، تو پیر صاحب کی دکان کیسے چلنا؟ تو اس طریقے سے کچھ گندگیاں ہمارے معاشرے میں بھی رچ بس گئی ہیں، جس کی وجہ سے بندے اللہ کی چوکھٹ سے دور ہو رہے ہیں۔ دوستو، اللہ سے ایسی محبت کرو اور ایسی عبادت کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ حدیث احسان بڑی مشہور حدیث مبارک، صحابہ تشریف فرما ہے اور آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے، حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، خود اس کے راوی ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث مبارک۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا بہت دور کا سفر کرتے ہوئے، لیکن اس کے جسم پر کوئی گرد و غبار کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ یعنی پہلے زمانے میں سفر ہوتا تو گرد و غبار جسم پر ظاہر ہوتی، کیونکہ گھوڑے پہ آ رہے ہیں، صحرا سے آ رہے ہیں، جنگل سے آ رہے ہیں۔ تو کہا، ہم تعجب سے دیکھنے لگے کہ اتنا بڑا سفر کر کر آ رہا ہے شخص، اور اس کے دامن پہ ایک گرد کا دھبا تک نہیں۔ اور وہ آئے اور حضور کے سامنے بیٹھ گئے، اور سامنے بیٹھ کر حضور کے گھٹنوں کو اپنے گھٹنے لگا دیے، دونوں قاعدے میں بیٹھے ہیں،
دونوں گھٹنے لگا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ ایسے رکھ دیے حضور کے سامنے اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ سوال کرنے آیا ہوں، میں آپ سے کچھ سوال کرنے آیا۔ صحابہ حیرت سے دیکھنے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم تعجب سے دیکھنے آیا سو آیا اور میرے نبی سے خود سوال کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اسلام ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ کیا عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ حضور نے ایمان کی تعریف بتائی۔ کیا؟ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پہ ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی برائی یہ اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، اس کے ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، سوال بھی خود کرتا ہے پھر صداقت بھی خود دیتا ہے۔ صحابہ حیرت سے دیکھنے لگے کتنا نیڈر سوال کرنے والا ہے یہ، ایک تو سوال کر رہا ہے، دوسرا تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ بھئی سچ کہا کون بولتا ہے؟ جس کو پہلے سے معلوم ہو، جس کو پہلے سے آنسر ہو تو وہی کہہ سکتا ہے نا کہ سچ کہا۔ تو صحابہ غور سے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ قربان جائے۔ تو حضور نے فرمایا احسان یہ کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے، توجہ ہے آپ کی، بڑی اہم بات بول رہا ہوں، آج کے بعد انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا کہ احسان یہ کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے یعنی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ٹھہر جائے تو تیرا حال یہ ہو کہ تو خدا کی رؤیت کر رہا ہے، اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ بس اتنے پہ اگر حضور رک جاتے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ بھئی سب کی تو یہ کیفیت نہیں ہو سکتی ہے نا۔ بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو، پچاسوں ہزاروں دماغ میں کنفیوژنز، خیالات کا انبار، دماغ دل ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو جب اللہ کی عبادت کرے تو احسان یہ کہ اس حالت میں کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس حال میں رہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قربان جائے میرے نبی کی شان کریمی پر۔ اگر حضور صرف اتنا کہہ دیتے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو ہم تو رہ گئے تھے، ہم تو لٹک گئے تھے۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا معاملہ احسان کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تیسرا ایک درجہ جس کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، امت اس میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ایک اسٹیج کیا ہے؟ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، دوسرا اسٹیج اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر کہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری نمازیں ہو گئی ہیں۔ تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے دوستو۔ نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے کربلا کے میدان میں میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے پڑھی تھی۔ سر تن سے جدا ہو گیا لیکن اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں آتی رہیں۔ کوئی شخص مولا علی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے علی نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا اللہ کو دیکھا ہے؟ تو علی نے کہا کہ علی اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو علی نے دیکھا نہیں ہے۔ نماز پڑھو تو ایسی پڑھو، مولا علی مشکل کشا کے پیر میں کانٹا چھپ گیا ہے، لوہے کی کیل ہے، نکالنے نہیں دیتے، تکلیف ہوتی ہے، صحابہ پریشان ہے، اطباء حکما کو بلایا گیا، نکالنے نہیں دیتے، علی نکالنے نہیں دیتے۔ حضور نے کہا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ علی کو، نبی کو معلوم ہے کہ علی کی نماز کیا ہے۔ بھئی جو جتنا جانتا ہے وہی تو بتائے گا نا۔ صحابہ تو نہیں سمجھ سکے علی کا مقام، صحابہ نہیں سمجھے گے تو آج کا مولوی کیا سمجھے گا؟ یہ الگ ٹاپک ہے، بہت لمبی پھر چلی جائے گی، فجر میں ملانا پڑے گا آپ تمام کو، تو میں یہ نہیں چاہتا، یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو سب صحابہ نہیں سمجھ سکے مولا علی مشکل کشا کا مقام، تو آج کا کوئی ملا مولوی کیا سمجھے گا؟ حضور نے کہا بہت آسان ہے علی کیا پیر کا کانٹا نکالنا۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ میرا علی جب نماز میں ٹھہر جائے اور سجدے میں چلے جائے تو کھینچ لینا پتہ بھی نہیں چلے گا، کھینچ لینا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، حضور مولا علی مشکل کشا جب سجدے میں تھے کھینچ لیا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پوچھا کیسے؟ تو علی نے کہا جو اللہ کے جلووں میں گم ہو اسے دنیا کی کیا خبر ہوگی۔ تو دوستو نماز ایسی ہونی چاہیے آپ کی، ہماری، کہیں انشاءاللہ اس قسم سے اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے تو یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا صدقہ تصدق اور فیضان ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب میں ان پر عذاب نہیں کرتا، تم ان میں ہو،
اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے استغفار کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے سفر کے لیے، بیٹھے بیٹھے نکل گئے، کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسی وجدانی کیفیت ہوئی ان پر اور نہیں چاہتے ہوئے بھی سفر پہ نکل گئے، یعنی ایسے سمجھیے کہ کوئی ان کو پکڑ کر گھر سے ڈھکیل کر باہر نکال دیا۔ گئے مسجد میں اور دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے، تو شہر سے باہر تھے، دوسرے شہر میں مسجد میں پہنچ گئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو وہاں پر جا کے نماز عشاء کی ہو گئی۔ اس کے بعد اکثر دیکھے ہوں گے مسجدوں میں کہاں ہے ہمارے اعظم قدری، نماز ہوتی انتظار رہتا، بند کر کے بھاگنا ہے، رہتا نہیں ایسی اکثر لوگوں کو رہتا، ارے بھائی بیٹھا ہے بیچارہ بیٹھنے تو نہیں جانا ہے جانا ہے جانا ہے، اوکے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسی تھا، امام حنبل کے زمانے میں، غوث پاک سے پہلے کا زمانہ، تو آ کے بولے اٹھیے، تو بولے کیوں؟ بولے آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، میرا شہر نہیں ہے، دور دراز سے آیا، نہیں وہ سب نہیں معلوم، یہاں سے نکلو، جانا پڑتا ہے یہاں۔ بولے کونے میں مسجد میں کہیں، اب ان کا دل تو مسجد میں لگا، امام حنبل ہے وہ کا معمولی مقام و مرتبہ ہے ان کا، ان کی شان ان کی شوکت تو کوئی پہچان سکتا ہے، تو کہنے لگے بھائی یہاں کونے میں مسجد میں کہیں تو بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ بولے نہیں جائیے، مسجد بند کرنا ہے، کون ہے کہ کیا ہے کہ۔ تو وہاں سے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک نان بائی تھا، روٹی بنانے والا، بریڈ میکر، انہیں ان کا حال دیکھا، دیکھ کے بولا ادھر آؤ، کیا مسئلہ ہے؟ بولے مسجد میں رہنے نہیں دیتے۔ تو مسجد کے ذمہ دار سے بولا میں ان کو لے کے جاؤں؟ آپ ارے لے کے جاؤ، نیکی اور پوچھ ضرور لے کے جاؤ، میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، لے کے جاؤ رکھ لو، اوکے۔ لے کے آئے، گھر میں لے کے آئے اور اس کے تخت وخت پہ بٹھایا، بیٹھا کے جو ہے ان کی بڑی مہمان نوازی کی، اور چونکہ بریڈ میکر تھا تو رات ہی سے روٹی بنانا پڑتا ہے، آٹا وٹا میدا نکال کر، میدا جیسے ہی نکالا انہیں، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہوا روٹی کے آٹے کو گوندنے لگا۔ 10-20 منٹ گزر گئے، بہت بڑی کوانٹٹی میں، گھر کا تھوڑی ہے، دکان کا ہے، بناتے جا رہا ہے، استغفار کرتے جا رہا ہے۔ تو امام حنبل نے کہا کہ اے شخص تو بہت کثرت سے استغفار کرتا ہے، کیا تجھے استغفار نے کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ استغفار نے کوئی تجھے فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو کہنے لگا اے شخص تجھے کیا کہوں، تو بڑا اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، محتاج تھا، مانگتا تو بھی لوگ نہیں دیتے، بھیک مانگتا تب بھی نہیں ملتا۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ استغفار کر، اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تو نے گمان بھی نہیں کیا۔ تو جب سے میں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، میں کیا کروں، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اکثر کمائی تو میں خیرات کر دیتا ہوں، ہاں مگر ایک کمی رہ گئی۔ کیا؟ مجھے زمانے سے خواہش تھی کہ اہل عرب میں ایک بہت بڑا عالم ہے جسے احمد بن حنبل کہتے ہیں، کہا احمد بن حنبل کہتے ہیں، مجھے تمنا تھی اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، کاروبار چھوڑ کے جا نہیں سکتا، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے احمد بن حنبل کی زیارت عطا فرما دے، میں حنبل کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی صحبت پانا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رونے لگے زارو قطار اور رو کر کہنے لگے اے شخص میں کیا بتاؤں تیرے استغفار کی کیا برکت ہے، میں گھر میں بیٹھا تھا، مجھے ایسا لگا فرشتوں نے میرے بغل میں ہاتھ دے کر مجھے تیرے شہر میں پہنچایا، مسجد میں پہنچایا، بے سر و سامان کیا، آج احمد بن حنبل تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، لے کر لے اس کی زیارت۔ تو یہ ہے دوستو استغفار کی برکت۔ آپ استغفار کو معمولی نہ سمجھیں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے، اور ساتھ میں ریکمنڈیشن کا جو لیٹر ہوتا ہے نا، درود پاک لگا دیں، ساتھ میں درود پاک لگا دیں۔ پہلا حصہ تو گزر گیا ہے دوستو۔ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے شب برات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میرے بابا مولا علی نے فرمایا ہے کہ میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ 3 حصوں میں۔ کون سا حصہ؟ پہلے حصے میں میں اپنے نانا جان پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فرمایا دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں کثرت سے نماز پڑھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں 1-2 حصے تو نکل گئے ہیں، اگر میں بات کو اپنی طوالت دوں
تو پھر آپ اپنی عبادات سے ہو سکتا ہے کہ محروم رہ جائیں۔ مجھے بھی جو ہے ٹوٹی پوٹی اپنی جو جا کر معمولات اور وظائف ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں۔ بس اپنی بات کو اس لیے یہاں پر ختم کروں گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ پھر ہماری بات جب کنٹینیو ہوگی تو اب یہاں سے آپ اٹھیں گے، اور جنہوں نے یاسین پاک کی تلاوت نہیں کی ہے وہ 3 مرتبہ تلاوت کریں گے، عمر میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، بلائیات اور وباؤں سے نجات کے لیے۔ یہ معمولات مشائخ ہے، یہ معمولات اہل سنت ہے۔ جو کر سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھیں گے، اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ سنیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ اب آپ لوگ نکل کر ہو گیا تقریر جلسہ، حضرت کی بات سن لی، اب نکل گئے بھر بھر موٹر سائیکلوں پر۔ آپ یہ کام نہیں کریں گے، ایک ایک لمحے کو آپ ہم غنیمت جانیں گے انشاءاللہ۔ یہاں بیٹھیں گے، استغفار کریں۔ جو شخص یاسین پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پتا کہیں جھڑنے والا ہو، پتہ نہیں کس کا پتا کب جھڑ جائے سدرۃ المنتہا میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ فرماتا ہے جو بھی احکام ہیں آج کی رات میں طے کیے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج ہی طے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہم تقدیر کو نہیں بدل سکتے، بدل سکتے ہیں اگر لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں کی زید بن بکر کی اس سال موت ہے، کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا پر، اس درخت پر، سپر کمپیوٹر میں اللہ کے انٹر کر دیا گیا کہ اس بندے کی موت ہے۔ آپ نے یاسین پڑھا، مشائخ و معمولات پر عمل کیا، رویا گڑ گڑایا، اللہ سے کہا مولا اے پروردگار مجھے میرے عمر دراز عطا فرما۔ کیا کہا؟ عمر دراز۔ ہے کوئی جو اللہ کا ہاتھ پکڑ کر نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہاتھ سے، جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے، لیکن کہے کہ مولا کیوں بڑھائی، تو نے تو موت لکھ دی تھی؟ بولیے جبرائیل کیا پوچھیں گے؟ بھئی کسی بندے کی اللہ نے اس سال موت لکھ دی ہے، اور وہ گوڑ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ میری عمر دراز فرما۔ اللہ کو آپ پر ترس آ گیا، اللہ نے ایکسٹینشن دے دیا 1 سال کا۔ تو کیا کوئی نبی، کوئی ولی یا کوئی فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دوستو مقدر بن بھی گیا ہے تو میرے پروردگار کا لطف و کرم ہو جائے تو تقدیر کا لکھا بدل جائے گا۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ صرف مغفرت کی رات نہیں، اگر موت مقدر کر دی گئی ہے، آج آپ نبی کا وسیلہ لے کر دعا کریں گے تو یاد رکھنا مقدر کر دی گئی موت بھی بدل جائے گی۔ زندگیاں بدلنے کی رات ہے دوستو، آخرت سنوارنے کی رات ہے دوستو۔ قبور کی زیارت کریں اس لیے کہ وہاں جائیں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے بھی استغفار کریں، اپنے لیے بھی استغفار کریں۔ جیب میں 100-200 ہیں تو 10 20 30 کسی 50 غریب کو خیرات کر دیں، کیونکہ آج کی رات خیرات کرنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اتحاد سے رہیں، اتفاق سے رہیں، محبتوں سے رہیں، گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں، اس رات کے باقی حصے کو غنیمت جانیں، اپنوں کے لیے دعا کریں، اپنوں کے لیے دعا کریں، اور اس غریب، اس فقیر قادری کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی، خطا، لغزش، سرزد ہوئی ہو تو اے پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری خطا، لغزش، کوتاہی، گناہ کو معاف فرما۔